25 ارب روپے سے 90% ملتان واسا کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور 10% مسائل کے حل کے لیے آپ کو 200 ارب روپے چاہیے۔ یار خدا کا خوف کریں، اپنی کیلکولیشن صحیح کریں۔ وہ پائپس ریت کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سریا تو ہے ہی نہیں نا۔ جی، دوسرا جو آپ نے مجھے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے فرق احتشام کمپنی کو 2 ملین کا جرمانہ کیا ہے، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے، وہ 2 ملین کا جرمانہ کس کیپیسٹی میں کیا ہے؟ پیپرا قوانین کے مطابق کیا آپ 2 ملین کا جرمانہ اس قسم کے فراڈ میں، 46 کروڑ کے عبوری بل کے فراڈ میں، کیا ایم ڈی واسا بذات خود 2 ملین کا اس کو کر سکتے ہیں جرمانہ یا نہیں کر سکتے؟ زیادہ کرنا چاہیے یا سزا کیا لکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کی کاپی بھی سینڈ کر دیں گے، بتا بھی دیں گے کہ کیا ہے۔ ملتان واسا کی ریکوری کی کیپیسٹی 60 سے 70 کروڑ روپے ہے، آپ اس سے 50% بھی کم کر رہے ہیں، اور پھر شیخیاں بھی مارتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنی نہیں، میرا تو کارکردگی تو آپ کی یہ ہے کہ ایمبولینس ڈوبی پڑی ہے، کارکردگی تو یہ ہے کہ ساری پی ٹی سی ایل کی لائنیں آپ نے کاٹ دی، آپ کے پاس تو نقشے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ ریکوری کے وہ ہوش اڑانے والے انکشافات کروں گا جو ملتان میں بڑے بڑے پلازے ہیں، وہ ریکوری 0 دے رہے ہیں۔ ایم ڈی صاحب کیسے کہیں گے کہ 2 میٹ ہے؟ وہ تو انہوں نے موقع پہ تو آگے چیک کرنا نہیں ہے۔ ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے دب جائے گا، پھر کس نے کھدائی کرنی ہے، اور پھر کون اس کا سیمپل لے گا، کون اس کو چیک کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بلا کے میڈیا کو اور ایک آپ نے تختیاں لگوا لی کہ جی یہ ہم نے چوک بڑا خوبصورت کر دیا، اب اس چوک سے گزرنا محال ہوا ہے۔ آپ لائن بچھائی جا رہی ہے، ان کا گراؤنڈ مضبوطی سے نہ بنانا گراؤنڈ فیلئر کی بڑی وجہ، تاکہ کل کو گراؤنڈ فیلئر ہوگا اور فنڈ ملیں گے اور کمیشن ملے گا، تو یعنی کہ آئندہ کمائی کا راستہ بھی بھائی اب اے ڈی پی کے تحت ان کو 55 ارب روپیہ ملا تھا، انہوں نے کہاں کیا؟ احتشام پر کنسٹرکشن کمپنی نے جو وہ فیک بلنگ کے حوالے سے جو عبوری بل دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو عبوری بل کی کاپی مل جائے گی، ہم نے بہت سارے دوستوں کو دی، آپ کو بھی دے دیں گے، ابھی تک نہیں ملا۔ میں نے آپ کے پی آر او سے بھی رابطہ کیا ہے، آپ کو بھی وائس کی ہے، اس کا رپلائی نہیں آیا۔ وہاں پہ پھر بدنیتی کی بدبو آتی ہے۔ آپ کو خود اگر بات نہیں کرنا آتی تو پروفیشنل لوگوں کو بٹایا کریں جو بات کرنا جانتے ہوں، یا فیکٹ اینڈ فگر، آپ ماہر انجینئر ہیں، فیکٹ اینڈ فگر لے کے بات کیا کریں گے۔ 10% مسائل کے حل کے لیے آپ کو 200 ارب روپے چاہیے۔ ہم نے 27 کروڑ کی ریکوری دی، اور بھائی جس نے ریکوری دی اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کے افسران، ریکوری افسر ہو، سرکل آفیسر ہے، سمیت جو ڈائریکٹر ریکوریز ہے، مبینہ طور پر وہاں سے کمیشن پیسے لے رہے ہیں، اور مفت معاملہ 25.8 ارب میں تو ملتان کا یہ کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن جو ہے نا 200 ارب چاہیے۔ آپ بقول آپ کے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ قوانین کیا ہیں، قوانین کو بغیر جانتے ہوئے آپ نے سزا دی، چلیں وہ تو آپ کا ہیڈنگ ہے۔ 8x8 کے گٹر کی تعمیر کے لیے وہاں پر 50 مربع فٹ کا جو آپ نے وہ کھود دیا، اس میں وہ واٹر کے جو سپلائی لائنیں تھی وہ کٹ گئیں، اور پورے نشتر میں پانی نہیں تھا۔ اس آپ کے ورکس ایریا کے اندر ڈوبے ہیں، گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں، خود بھی ذلیل ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری یقیناً ایم ڈی واسا پہ ہوتی ہے۔ مبینہ طور پہ کمیشن ڈالا اپنی جیب میں، 2 مہینے 4 مہینے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ بے رحمی اور ڈٹھائی، بے شرمی کا ہی وہ تاثر دیتے ہوئے اس پر ایکشن لینے کی بجائے وہ میڈیا ہی کو غلط الفاظ میں استعمال کیے جائیں، جن کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے میڈیا کے لوگ، چھوٹی باریک بینی کی وارداتیں اور چند ایک اور چیزیں ملا کے یہ ایک بڑا والیوم بنتی ہیں، اور جو جا کے تقسیم ہوتا ہے یا صرف ٹھیکیدار کو نوازا جاتا ہے، یہ تو غیب کا علم اللہ ہی بہتر۔ اللہ بہتر۔ کارکردگی تو یہ ہے کہ گاڑیوں کے کراؤن فیلئر دڑا دڑ ملتان میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایم ڈی کے عہدے پر بیٹھ کے کسی بھی میڈیا کی خبر کو اور ان کے موقف کو تھوڑا شامل کرنے پر اتنا منفی الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، یہ آپ کی پوسٹ کو زیب نہیں دیتا، ذات کو تو شاید آپ کی زیب دیتا ہو۔ اگر سارا کام ایک ہی دفعہ کر دیا گا پھر کل کو کھائیں گے کیا؟ کل کو مزدوری کہاں سے ملے گی؟ پہنچنے ہی نہیں دی جاتی، بیچ میں ہی جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان رپورٹوں کو ہی غائب کر دیتا ہے کہ جی افسر ناراض ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صرف مٹی کے اوپر بجری اور سیمنٹ ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی رسائی زیر زمین نہیں ہوگی؟ وہ تو ایک بڑا خطرناک سیپیج بن جائے گا، سیپیج بن جائے گا، اور سیپیج بنے گا تو بلاکیج ہو جائے گی۔ میڈیا اور دیگر عوام کی تنقید کو ڈیفینڈ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹھیکیدار کو بچانے کے لیے لگے ہیں، تو خود ملتان ہمارا ہے، ہم ملتان کے رہائشی ہیں، ایسی ہے جی جی۔ یہ افسران نے آنا ہے اور چند کچھ ہی عرصے بعد ٹرانسفر ہو کے چلے جانا ہے، اور ٹرانسفر تکلیف اس لیے ہے محترم ایم ڈی صاحب، ہمیں اسی وجہ سے تکلیف ہے
کہ آپ نے ناقص کام کیا یا آپ کی ٹیم نے ناقص کام کیا تو اس کا خمیازہ ملتان کے باسیوں رہائشیوں عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین ہے، اس کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ رکھتے ہیں جناب رانا طارق صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ آج ہم بات کریں گے واسا پروجیکٹ کے حوالے سے۔ 25 ارب ملتان میں واسا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے PDP پروگرام کے تحت ڈیولپمنٹ شروع کی گئی۔ اس ڈیولپمنٹ کے ابتدائی ادوار میں ہی احتشام پرک نامی کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے مالی بے ضابطگیوں اور ناقص مٹیریل کے استعمال کے حوالے سے ناقص مٹیریل کا استعمال اور اوور بلنگ کے حوالے سے شکایات پائی گئیں۔ ان شکایات پر واسا حکام نے کیا ایکشن لیا؟ کنسٹرکشن کے لیے جو الزامات ہیں کنسٹرکشن کمپنی پہ کہ اس کے کس معیار کے تحت میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، کیا وہ گورنمنٹ میں اپروو شدہ معیار ہے یا سب اسٹینڈرڈ واسا کی نگرانی میں ہی استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو ہم بات کریں گے جناب رانا طارق صاحب سے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب تشریف لائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ واسا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، 25 ارب روپے کا پروجیکٹ جاری و ساری ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہمارے MD واسا نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے اس کو، اور اس کی معیار کے مقدار کے حوالے سے اس کو فوکس ہے، اور ملتان کو ایک بہترین واسا پروجیکٹ سہولیات فراہم کرنے کا عزم ہے۔ ایک سوشل میڈیا پر MD واسا کی وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے مطابق ملتان واسا کے مسائل 90% سے زائد مسائل اس 25 ارب کے پروجیکٹ سے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اس پروجیکٹ کی تعمیر اور کنٹینیوس کے حوالے سے یا اس کانٹریکٹر اور کنسٹرکشن کمپنی احتشام پرک کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ واسا کی ہسٹری کیا ہے؟ گزشتہ تقریباً 15 سے 20 سالوں میں واسا میں کچھ کام ہوا بھی ہے یا یہ پہلا کام ہے؟ دیکھیں یاسین لاکھ، جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں نا، وہ یہ ہیں پچھلے 15 سالوں کے، کہ واسا کو 15 سالوں میں کتنا ارب روپیہ آیا۔ اب اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کام سلو رکھا، سست رفتاری رکھی، تو جو الاٹمنٹ ہوئی کاغذوں میں ملتان کے لیے، واسا کے لیے، اس میں سے کچھ تو حصہ لگ گیا اس پروجیکٹ پہ، اور باقی لیپس ہو کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگلے سال کا بجٹ آیا، وہ ملا نہیں ملا، اسی طرح سے اس کو یوں کہہ لیں کہ عارضی طور پہ آپ نے کر لیا، کور کر لیا، اور اس کے بعد سے چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں۔ اب 55 ارب روپے کا ہے قصہ کہ 55 ارب روپیہ 15 سالوں میں واسا کو ملا، لیکن جو بارش ابھی حال میں ہوئی ہے اس نے سارا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ واسا کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے یہ 55 ارب روپیہ لگایا کہاں ہے۔ اچھا، یہ پچھلے 15 سالوں میں 55 ارب روپے جیکا جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی ہے، اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ADP کے تحت ان کو 55 ارب روپیہ ملا تھا۔ انہوں نے کہاں کیا؟ اب وہ تو گزشتہ سال بڑی ان کی گروپ فوٹو جیکا کے ساتھ بھی اور بہت زبردست تھے۔ اب واقعی وہ پروجیکٹ کیا تھا اور اس کو شہریوں کے سامنے اب تک اس کو منظر عام پہ لائے؟ ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہمارا پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان واسا کا ہو گیا یا PHA کا ہو گیا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہو گئی یا دیگر اتھارٹیز ہو گئی ہیں، وہ کھل کے ایک تو بتاتے نہیں ہیں، عوام کے سامنے چیزیں لائیں، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی روکیں، اس لیے پھر روکتے ہیں کہ وہاں پہ پھر بدنیتی کی بدبو آتی ہے۔ جب ایک آدمی نے صحیح کام کیا وہ کیوں روکے گا؟ عوام کو بتانے سے کیوں روکے گا؟ ابھی آپ دیکھ لینا کہ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں بارش میں، تو یہ پھر لگتا ہے کہ آپ کے ملتان میں 15 سالوں میں 55 ارب روپیہ لگ گیا ہوگا، لگتا ہے آپ کو؟ جہاں تک بات ہے PROs کی، یقین جانیے دونوں ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی شخصیات بطور PRO کے عہدے پر تعینات بھی ہیں اور وہ میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن ایک بات ہے، جب پیچھے سے ڈپارٹمنٹ کا جو اعلیٰ افسران ہے، جو ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے، اس کی طرف سے ہدایات یا ڈائریکشن ہی ایک مخصوص قسم کی ہو تو بیچارہ اکیلا PRO کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں، PRO کے پاس اتھارٹی نہیں، لیکن کم از کم عوام کو تو مطمئن کرے نا۔ ابھی آپ حال میں دیکھیں کہ ایک واویلا مچ گیا کہ جی
30 سالہ یا 32 سالہ تاریخ جو واسا کی، اس میں انہوں نے تاریخ ریکوری کی ہے. اس ریکوری کے نتیجے میں کیا ہے جی، افسران کو بٹھا کے کھانا کھلا دیا گیا ہے، اور جو ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے میڈیا کے لوگ، ان کو بلا کے روٹیاں کھلا دی گئیں. اور بھائی جس نے ریکوری دی، جس عوام نے آپ کو پیسہ دیا، جس عوام نے آپ پر اعتماد کیا، آپ نے اس کو بارش میں کیا کیا؟ ابھی آپ دیکھ لیں نا حالات، ابھی آپ کے پاس فوٹیج موجود ہیں کہ ایمبولینس کس طرح ڈوبی ہوئی ہے، انہوں نے اس مریض کو کس طرح سے پیچھے سے بیک ڈور کھول کے نکالا، اس کے بعد گاڑیوں کا کس طرح گڑھے میں دھسی ہوئی ہیں، پھر پی ٹی سی ایل کی لائنیں کس طرح سے کٹی ہوئی ہیں، ایک علاقہ ڈوبا ہوا ہے، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی اور فیسلٹی ہے. تو لیکن آپ تو عیاشی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 27 کروڑ کی ریکوری دی. اور بھائی جس نے ریکوری دی اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے تو آپ نے گڑھے کھود دیے. جی بالکل ایسی ہے. اچھا جہاں تک ریکوری کی بات ہے، ہمارے سابقہ ریکوری افسر کی میں ان کے الفاظ بتاتا ہوں. جی ڈائریکٹر ریکوری کے باقاعدہ تو ان دی ریکارڈ الفاظ تھے جو انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی کہ ملتان واسا کی ریکوری کی کیپیسٹی 60 سے 70 کروڑ روپے ہے، جبکہ جو ریکور کر رہے ہیں وہ 22-23 کروڑ 27 کروڑ روپے کا فگر انہوں نے دیا. کروڑ سابقہ ایم ڈی کے دور میں تھے. اب انہوں نے کرتے کرتے 27 تک پہنچے ہیں. تو یہ بڑا تیر مار خاں، اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتے ہیں. ان کا ملتان میں واسا کی ریکوری کے حوالے سے جو سکوپ ہے، جو ٹاسک ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ 60 کروڑ سے ابو ہے. آپ اس سے 50% بھی کم کر رہے ہیں، اور پھر شیخیاں بھی مارتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنی کر نہیں. کریڈیبلٹی نہیں ہے. میرا تو سیدھا سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں نا کہ عوام کے ذمہ ریکوری ہوتی ہے نا، عوام تو بھرپور آپ کو ریکوری دے رہی ہے جس کا آپ جشن بھی منا. آپ میرا سوال واسا کے جو حکام ہے ان سے عوام کو مل کیا رہا ہے؟ آپ نے تو کارکردگی اپنی دکھا دی. بھائی کارکردگی تو آپ کی یہ ہے کہ ایمبولینس ڈوبی پڑی ہے، کارکردگی تو یہ ہے کہ ساری پی ٹی سی ایل کی لائنیں آپ نے کاٹ دی. آپ کے پاس تو نقشے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے ساری لائنیں کاٹ دی. کارکردگی تو یہ ہے کہ گاڑیوں کے کراؤن فیلئر دڑا دڑ ملتان میں رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی یہ آپ دیکھ لیں ڈیر اڈا چوک کا کمشنر صاحب نے کچھ چند مہینے پہلے اس کا افتتاح کیا. ابھی آپ اس کی فوٹیج دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ. آپ کی بات بالکل بجائے. ریکوری کے حوالے سے ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے، اور میں آپ کو ریکوری کے وہ ہوش اڑانے والے انکشافات کروں گا جو ملتان میں بڑے بڑے پلازے ہیں وہ ریکوری زیرو دے رہے ہیں. وہاں سے ان کے افسران، ریکوری افسر ہو، سرکل آفیسر ہے، سمیت جو ڈائریکٹر ریکوریز ہے، مبینہ طور پر وہاں سے کمیشن پیسے لے رہے ہیں اور مختلف معاملہ. تو بھائی عام آدمی کا پھر کیا قصور ہے؟ اس سے الگ سے پروگرام کریں گے. جہاں تک وہ بات ہو رہی ہے ایمبولینس ڈوبنے کی، جی میری ابھی اس ڈرائیور سے بات ہوئی ہے، وہ لیا کے رہائشی ہیں، اور بتایا کہ لیا کا وہ پیشنٹ تھا، بزرگ پیشنٹ ہے، وہ لایا گیا. ایمبولینس ڈوبی پورے بارش کے پانی میں، اس کے اندر اسے ریسکیو 1122 کو بلا کر ان کو ریسکیو کیا گیا. اس مریض کو اٹھا کر دوبارہ انہوں نے متعلقہ ہاسپٹل بھجوایا گیا. تو یہ حال ہے آپ کے اس روڈ کا جہاں پر روزانہ ہزاروں مریض ٹریول کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو فلڈ ڈپو میں کنورٹ کر دیا ہے. اس سے بڑی نااہلی واسا کی ہو نہیں. واسا کی نااہلی کا ابھی یہ جو نشتر روڈ کی آپ یہ تو ایمبولینس بارش آ گئی کھل گیا، اس سے چند دن پہلے، ابھی 3-4 دن پہلے، اس بارش سے پہلے نشتر ہاسپٹل میں پینے کا پانی جو ان کا واسا لائنوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ تھا ہی نہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے یہ سیوریج کے لیے لائنیں کھودی، اس میں وہ واٹر کے جو سپلائی لائنیں تھی وہ کٹ گئیں، اور پورے نشتر میں پانی نہیں تھا. اب نشتر وہ ہاسپٹل ہے جس پہ 3 صوبوں کا بوجھ ہے. یہاں پہ بلوچستان، KPK اور سندھ تک کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، اور اس ہاسپٹل میں پانی نہ ہو تو یہ کس کا قصور ہے؟ اب مزے کی بات ہے، پنجاب میں مختلف ہماری خبریں چلتی ہیں کہ ایک گٹر کا ڈھکن کھلا تھا، شہری اس میں گر گیا. جی بچے گر گئے اس میں، بچے گرے، متعلقہ افسران معطل، اور اس کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت انکوائری. اتنی بڑی ایمبولینس ڈوب گئی آپ کے فلس ڈپو میں، مریض ڈوب گیا اور اس کو اللہ کر کے بچایا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سزا کس کو ملے گی؟ کیا ایمبولینس ڈرائیور کو ملے گی، یا نشتر کے روڈ یا واسا حکام کو ملے گی؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ملے گا. بتائیں گی کہ اس ایمبولینس ڈوبنے بھائی نوٹس لے کر کس کو سزا ملنی چاہیے یا کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ جب کسی کو نہیں ٹھہرایا جاتا یہ رپورٹیں بھی چھپا لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایون کہ میں نے تو یہ بھی حالات کئی ڈپارٹمنٹ کے دیکھے ہیں کہ میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، وہ رپورٹیں اعلیٰ افسران تک
پہنچنے ہی نہیں دی جاتی. بیچ میں ہی جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان رپورٹوں کو ہی غائب کر دیتا ہے کہ جی افسر ناراض ہوگا کہ تیرے ہوتے ہوئے بھی میرے خلاف خبریں لگ رہی ہیں. تو اس قسم کا بھی رجحان ہمارے ان ڈپارٹمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب رپورٹیں چھپتی ہیں, جب میڈیا کی چیزیں غائب ہوتی ہیں تو اعلیٰ حکام تک وہ بات جاتی نہیں ہے. لیکن ہم واویلا اس وقت شروع کرتے ہیں, اس کے لیے ہم پیجز بھی دیتے ہیں اخبارات کو کہ جی ہم نے اتنے کی ریکوری کر لی. لیکن وہ اخبارات, ٹھیک ہے بزنس ہے, ملنا چاہیے اخبارات کو بزنس, لیکن وہ اخبارات ان کی کارکردگی بھی تو چھاپے نا بھائی. عوام نے آپ کو 27 کروڑ کی ریکوری دی, اس کے بدلے عوام کو آپ نے کیا دیا ہے؟ وہ خاموش ہے اس پہ. بالکل. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جب بھی اژدہا اپنا کو بڑا شکار کرنا چاہے تو وہ اپنے پیٹ میں سپیس پیدا کرتا ہے, پیٹ کو خالی رکھتا ہے کچھ دنوں تک یا جو بھی عرصہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس دوران وہ شدید بھوک برداشت کرنے کا وہ سخت ترین جو ہے لمحہ برداشت کرتا ہے. جب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے کوئی بڑا شکار کرنے کے لیے, چاہے بڑا شکار اس کا اپنا مالک کیوں نہ ہو جو گھروں میں پالتے ہیں, یا قریب ترین اس کی ایکسیس میں آنے والا جانور کیوں نہ ہو, جب اس پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرنے سے 1 دن 2 دن پہلے تک اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. رال ٹپکنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا شکار کرنے کے لیے جو اس کے مقصودہ مضمون مقاصد ہیں اس کے لیے وہ ریڈی ہے, ایگری ہے. تو ہمارے مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے منسلک دیگر مختلف اداروں کے جو حکام بالا ہیں, مجھے یہ دیکھنے میں خطرات لاحق ہو رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ کے حوالے سے اماؤنٹ آئی ہے اس کو ناقص تعمیرات یا انفل کر کے مکمل پروجیکٹ نہ کر کے آئندہ مزید وہ 100 یا 200 ملین یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی ڈیمانڈ کے لیے سپیس پیدا کر رہے ہیں, وہ خلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ حکومت, ضلعی انتظامیہ, ڈی سی او, کمشنر ان تمام چیزوں کی سپیس فل کرنے کے لیے حکومت سے ڈیمانڈ کرے کہ اتنے ملین اور دے دیں تاکہ یہ کام مکمل کیا جا سکے. اور مزید ڈیمانڈ پیدا کرنے کا یہ یہ طریقہ ہے جس کے تحت ملتان کے مختلف منصوبہ جات میں افسران کر رہے ہیں. تو خدا را حکومت پنجاب افسران کے اس قسم کے منفی پالیسی اور رال ٹپکنے کے رویے سے محتاط رہے. ملتان کا 90% کام اگر واسا کے اس 25 ارب سے مکمل ہوتا ہے تو مزید 10% کام کے لیے 10% جو ڈیمانڈ ہے فنڈز کی وہ کرنا تو ایک دانش مندی ہے. لیکن 10% کام کے لیے آپ 10 گنا زیادہ ڈیمانڈ کرنا وہ احمقانہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم تو, اور تو کچھ نہیں ہے, وہ غیر دانش مندانہ بات ہے. ابھی آپ نے ڈیریڈا کی بات کی, دیکھیں ہمارے پاس مشینری, ایکوپمنٹ سب کچھ موجود ہے اور یہ تمام تر ذمہ داری کنٹریکٹر کی ہوتی ہے. متعلقہ ڈپارٹمنٹ اب واسا کام کروا رہا ہے تو اس کے افسران, سب انجینئر, ایس ڈی او, وہ ایکسین سمیت وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایکسیویٹر لے کے آئیں اور جہاں دل کرے کھڈا مار لیں. آپ کے پاس نقشے موجود ہیں, پن پوائنٹ پر آج کل مشینری موجود ہے کہ روڈ کٹ, گرینڈر مشین کٹر, جی بالکل, روڈ کٹ کیا جاتا ہے اور صرف اسی حصے میں کھدائی کی جاتی ہے جہاں آپ کا ٹو دی پوائنٹ ورک ہے. جی آپ نے ایک 8x8 کے گٹر کی تعمیر کے لیے وہاں پر 50 مربع فٹ کا جو آپ نے وہ کھود دیا, ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ گٹر ہے کس جگہ پہ. بڑی نیگلیجنسی مہارت ان انجینئر کی کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی انجینئرز تو بیٹھے ہوئے کمرے ٹھنڈوں میں, وہ تو آئے نہیں ہوں گے, انہوں نے کسی اوور سیئر یا نیچے کوئی ان کا کوئی عہدے دار ہوگا جو مزدور ٹائپ. صاحب میں نے اس پروجیکٹ پر کسی سب انجینئر, ایس ڈی او کو تو بس, تو پھر روز ہماری راہ گزر میں چیزیں پوائنٹ آتے ہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا تو پھر یہ ایم ڈی صاحب جو ایم ڈی صاحب مختلف وہ تو فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں, فوٹو سیشن کے لیے پہلے سے الرٹ کرتے ہیں فلاں پوائنٹ پہ جانا ہے, جاتے ہیں وہ اس پوائنٹ کی فوٹیج بنواتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. افسران فیلڈ میں نکلتے نہیں ہیں. جو بات ہو رہی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے اس کا بتائیں, ان کے مٹیریل کے حوالے سے شکایات آ رہی ہیں. سر مٹیریل جو پائپ پڑے دیکھیں آپ نے ادھر ڈیرے اڈے پہ, وہ پائپ ریت کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سریا تو ہے ہی نہیں نا. وہ جب ان پہ واٹر کا فلو پڑے گا, جب پریشر آئے گا تو کیا وہ پائپ, جو آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اسے, کیا وہ پائپ برداشت کر پائے گا اس کا؟ دیکھیے ایک ایس او پی ہے کسی بھی کنسٹرکشن کے حوالے سے, جب آپ کوئی میٹیریل ایڈ کرتے ہیں تو اس کے آپ نے ٹینڈر کے اندر
تمام SOP لکھے ہوئے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اتنے PSI کے اوپر پریشر برداشت کر سکے بھی. اب راؤنڈ اباؤٹ جو میرے نالج میں ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہے، 700 PSI پریشر برداشت کرنے والا پائپ یہاں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کتنے، وہ میرے خیال 100 بھی نہیں، اپنا وزن نہیں برداشت کر رہا، وہ ٹوٹے پڑے. اور پھر آپ نے وہ جو ابھی گٹر کا بتا رہے تھے کہ بھی وہ گڑھا بنا، اس میں اینٹیں دیکھی ہیں آپ نے؟ یار اینٹوں کا ذکر کریں گے اور ایک اور کٹا کھل جائے گا. نہیں کرنا چاہیے نا بھائی، یہ پبلک منی ہے. پھر بیٹھ کے جناب ایک چیز آپ پراپر نہیں کرتے. جو MD صاحب ہیں وہ پھر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں کہ جی 25.8 ارب میں تو ملتان کا یہ کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن جو ہے نا 200 ارب چاہیے. تو یہ تو سنبھالو یار، پیسے ان کو ہی کم از کم دیکھ لیں. پھر وہ جو احتشام نامی کمپنی ہے، اس کو آپ نے بلیک لسٹ نہیں کیا اور دوسرے ٹھیکے دے دیے. جس نے 4 کروڑ کی رقم 46 کروڑ بنا کے عبوری کلیم کی کوشش کی، کیا وہ دوسروں میں باز آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں آ سکتا. ابھی آپ نے بات کی کہ MD واسا صاحب نے 200 ارب روپے ملتان کے 100% واسا مسائل حل کرنے کے حوالے سے ایک ماسٹر پلان انہوں نے بتایا. ماسٹر پلان دیکھیں MD صاحب، آپ نے اسی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ واسا کے 90% سے زائد مسائل حل ہو جائیں گے اس 25 ارب روپے کے فنڈنگ کے اس پروجیکٹ PDP فنڈ کے ذریعے سے. اس پروجیکٹ میں اگر 90% مسائل حل ہوتے ہیں تو 10% مسائل، 25 ارب روپے سے 90% ملتان واسا کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور 10% مسائل کے حل کے لیے آپ کو 200 ارب روپے چاہیے. یار خدا کا خوف کریں، اپنی کیلکولیشن صحیح کریں، یا پھر میڈیا پہ بات کرنے کے حوالے سے فیکٹ اینڈ فگر پہلے سے لے کے رکھا کریں، تیاری کر کے پھر بات کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں کرنا مارکیٹ میں، عوام میں مذاقہ خیز ہوتی ہیں. لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، میرا یا کسی اور کا کچھ نہیں جانا. آپ کو خود اگر بات نہیں کرنا آتی تو پروفیشنل لوگوں کو بٹایا کریں جو بات کرنا جانتے ہوں، یا فیکٹ اینڈ فگر، آپ ماہر انجینئر ہیں، فیکٹ اینڈ فگر لے کے بات کیا کریں گے. 10% مسائل کے حل کے لیے آپ کو 200 ارب روپے چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. بات کر رہے تھے سب اسٹینڈرڈ اینٹوں کے استعمال کی. ہم آپ کو تصویریں فوٹیج دے رہے ہیں، آپ ہی اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ اول نمبر اینٹ ہے یا دوئم ہے یا کیا ہے. کاغذات میں تو وہ اول نمبر اینٹ ہوگی، تو وہ MD صاحب کیسے کہیں گے کہ دوئم اینٹ ہے؟ وہ تو انہوں نے موقع پہ تو آ کے چیک کرنا نہیں. مزے کی کاغذات میں انہوں نے تو کاغذات میں آنے سائن کرنے، جیسے احتشام پارک کا وہ چیک پکڑا گیا، عبوری کلیم تو نکل گیا تھا 40 کروڑ کا. بات ہے، یہ کام ایسا ہے کہ اگر موقع پہ پکڑا جائے ٹھیک ہے، نہ پکڑا جائے تو زمین کے ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے دب جائے گا. پھر کس نے کھدائی کرنی ہے اور پھر کون اس کا سیمپل لے گا، کون اس کو چیک کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے چیک کرنا ہے تو ان کاموں کو دوران ورکنگ چیک کریں گے. ادروائز ہم بھی سمجھتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے، بیوقوف نہیں ہے، کہ مٹی تلے جب دب جائے گا پھر کون اس کو چیک کرے گا؟ پھر کوالٹی چیک کرنے کا ممکن ہی نہیں ہے. یہ اول نمبر اینٹ تو یہ نظر نہیں آتی. باقی آپ زیادہ ماہر ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں یہ اول نمبر ہو. جناب عمران صاحب، تو بات ہو رہی تھی ان کے پائپس جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے، اور پائپ استعمال کے دوران جو گٹر بنا رہے ہیں، اس گٹر کے نیچے کو فرش کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی بنا کے؟ نہیں، وہ انہوں نے وہ جو سیمنٹ یا تھوڑی بہت سیمنٹ ملا کے اور اس کو ریت میں ملا کے وہ ایز اٹ از اس میں ڈال دی گئی. اس کو آپ نے پلسٹر نہیں کیا کہ یہ پانی کے ساتھ مضبوط ہوتی رہے گی. جب تک آپ پراپر کام نہیں کریں گے وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ بجری اگر آپ وہاں پہ ایسے ہی اسی طرح ڈال دیں گے، وہ جس طرح پانی لگتا رہے گا وہ پانی کے ساتھ بہتی رہے گی. یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے. وہ تو ایک بڑا خطرناک سیپیج بن جائے گا. سیپیج بن جائے گا، اور سیپیج بنے گا تو بلاکیج ہو جائے گی. بلاکیج ہوگی تو گھروں کا گراؤنڈ فیلئر بھی ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کل گاڑیاں، جو آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے، اس میں گاڑیاں گڑھوں میں گری پڑی ہیں. ملتان کے مختلف 3 پوائنٹ پر گاڑیوں کی فوٹیج موجود ہے جہاں پہ گاڑیاں گری ہیں. شہری اس آپ کے ورکس ایریا کے اندر ڈوبے ہیں، گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں، خود بھی ذلیل ہوئے ہیں. اس کی ذمہ داری یقیناً MD واسا پہ ہوتی ہے. اور MD صاحب، میں منتظر ہوں ان 2 ڈاکومنٹس کا. آپ کے جو کنٹریکٹر نے فیک بل، عبوری بل کا جو جمع کرایا تھا ڈاکومنٹ، اس کا جو آپ نے مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے وہ، اور دوسرا آپ نے جس قانون کے تحت اس کو 2 ملین کی سزا دی تھی، آپ نے کہا تھا وہ ڈاکومنٹ بھی دے دوں گا. تو ابھی تک میں منتظر ہوں، آیا نہیں ہے. خدا وہ بھیج دیجئے تاکہ میری کنفیوژن دور ہو اور بہت سارے میڈیا دوستوں کی، اوروں کی بھی کنفیوژن دور ہو سکے گی. بات ہو رہی تھی کہ کنسٹرکشن میٹیریل کے اندر جب آپ ایک گٹر کی کھدائی کرتے ہیں تو ایک عام آدمی، ہم اپنے گھروں میں بھی کوئی چیز بناتے ہیں، اس گٹر کی کھدائی کی گراؤنڈ پر
ایک باقاعدہ اینٹوں کا یا جو بھی چیز ہے فرش بنایا جاتا ہے، فرش بالکل بالکل بجری سیمنٹ اس کا پلستر کیا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط رہے، پانی رکے نہ وہاں پہ، پانی کی رسائی زیر زمین نہ ہونے سے بچانا. بالکل. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صرف مٹی کے اوپر بجری اور سیمنٹ ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی رسائی زیر زمین نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو فوٹیج دے رہا ہوں کہ آپ کے گٹروں کے گراؤنڈ کو اسی طرح ہی بنایا جا رہا ہے، اس کے نیچے کوئی لینٹر یا کسی بھی قسم کی اسپیسیفکیشن تو آپ نے دی ہوگی، اس کے مطابق تو کام نہیں ہو رہا. لیکن یاسین لگ پرابلم پتہ کیا ہے، ہم جو اس وقت حکومت کے حالات ہیں اور جو افسران دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف کاغذی کاروائی کو دیکھتے ہیں کہ کاغذ پہ کیا لکھ کے کسی نے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. فیلڈ کا تو وزٹ ہے ہی نہیں، فیلڈ کا تو بالکل بھی وزٹ نہیں ہے. ابھی یہ جو بارش ہوئی ہے ملتان میں، کتنے افسران آپ کو فیلڈ میں نظر آئے؟ کبھی شہباز شریف جوتے پہن کے افسروں کو گھسا دیتے تھے، تو یہاں پہ تو ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی احساس ہو کہ عوام کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے. صرف کاغذی کارروائی ہے، کسی نے نہیں دیکھنا. آپ بھی بات کر لیں گے، میں بھی بات کر لوں گا کہ جی یہ پائپ لائن جو ڈل رہی ہے، اس پائپ کا کیا مٹیریل ہے، اسی طرح ہم گٹر کی بات کر رہے ہیں، اس پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کسی نے فیلڈ میں آ کے یہ کوئی جستجو نہیں کرنی. آپ نے وہاں پہ عامر کریم، کمشنر عامر کریم کی تختی بھی دیکھی ہے جو چند ماہ پہلے لگی ہوئی. کیا عامر کریم کو نہیں بتایا گیا ہوگا کہ جی یہ کل کو پروجیکٹ آ رہا ہے؟ ان کو تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، یہ افتتاح آپ نہ کریں، یہ پیسہ خراب ہوگا. وہ خراب نہیں ہوا پیسہ، اس سے ان سے کون پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ آپ نے چند ماہ پہلے تو بڑے یہاں پہ بلا کے میڈیا کو اور ایک آپ نے تختیاں لگوا لی کہ جی یہ ہم نے چوک بڑا خوبصورت کر دیا. اب اس چوک سے گزرنا محال ہوا ہے آپ کا. آپ دیکھیں، خوبصورتی ہمیشہ دنیا میں نیچر سے ہے، فطرت سے ہے، قدرتی پودوں سے، درختوں سے. وہ ہمارے ہیں نہیں. ہمارے ہاں چوکوں میں بڑے بڑے وہ پی ایچ اے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کنکریٹ کھڑے کر کے وہ سمجھتے ہیں خوبصورتی بنا دی. اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی اس کی کنکریٹ کے حوالے سے، مثل بڑی مشہور ہے کہ کوئی بھی مستری مکمل کام، یا مستری ہو یا انجینئر ہو، کوئی بھی مستری مکمل طور پر اپنا کام 100% درست اس لیے نہیں کرتا کہ اگر سارا کام ایک ہی دفعہ کر دیا، اگر پھر کل کو کھائیں گے کیا، کل کو مزدوری کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح دیکھیں نا، ان کے اندر جو گٹر اور سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہے، ان کا گراؤنڈ مضبوطی سے نہ بنانا گراؤنڈ فیلئر کی بڑی وجہ، تاکہ کل کو گراؤنڈ فیلئر ہوگا اور فنڈ ملیں گے اور کمیشن ملے گا، تو یعنی کہ آئندہ کمائی کا راستہ بھی بھائی افسران کو تو چاہیے نا کہ کم از کم فیلڈ وزٹ ہی رکھ لیں اپنا، پراپر ہر دوسرے چوتھے دن آ کے فیلڈ وزٹ کر لیں، فوٹو سیشن سے خدا را نکل آئیں. یہ پیسہ عوام کا پیسہ، آپ بھی اسی عوام میں سے ہیں. کل کو آپ نے کوئی مستقل اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا، ریٹائر بھی ہونا ہے، آپ کی عمر بھی ہے، تو کیا پھر آپ ان چیزوں کو فیس کریں گے؟ لوگ تو مثالیں دیں گے نا کہ بھی آپ کے دور میں یہ ہوا. اور آج کل تو ڈیجیٹل کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں اور عوام کا بھی بھلا سوچیں، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے. آپ اکیلی ذات نہیں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور رشتہ دار بھی شامل ہیں جو ان مراحل سے گزر رہے ہیں. تو آپ یہ ان چیزوں کو سیریسلی دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ مستری نے تو کام کرنا ہے نا، آپ نے تو کام کا صرف وزٹ کرنا ہے، کام کی انسپیکشن کرنی ہے، رپورٹ دینی ہے. تو آپ کیوں مستری کے ساتھ مل کے ایسا کٹا کھول رہے ہیں؟ آپ تو بیٹھے ہیں 6 مہینے 4 مہینے، پھر تو کسی اور افسر نے آ جانا ہے. دیکھیں، ملتان ہمارا ہے، ہم ملتان کے رہائشی ہیں، ایسی ہے جی. یہ افسران نے آنا ہے اور چند کچھ ہی عرصے بعد ٹرانسفر ہو کے چلے جانا ہے. اور ٹرانسفر تکلیف اس لیے ہے محترم ایم ڈی صاحب، ہمیں اسی وجہ سے تکلیف ہے کہ آپ نے ناقص کام کیا یا آپ کی ٹیم نے ناقص کام کیا، تو اس کا خمیازہ ملتان کے باسیوں، رہائشیوں، عوام کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا، آپ تو چلے جائیں گے ٹرانسفر ہو کے. ٹرانسفر پوسٹنگ یہ تو سروس کا حصہ ہے، پارٹ آف جاب ہے. اور محترم ایم ڈی صاحب، آپ نے مجھ سے 2 وعدے کیے تھے ابھی 2 روز پہلے ملاقات میں. احتشام پر کنسٹرکشن کمپنی نے جو وہ فیک بلنگ کے حوالے سے جو عبوری بل دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو عبوری بل کی کاپی مل جائے گی. ہم نے بہت سارے دوستوں کو دی، آپ کو بھی دے دیں گے. ابھی تک نہیں ملا. میں نے آپ کے پی آر او سے بھی رابطہ کیا ہے، آپ کو بھی وائس کی ہے، اس کا رپلائی نہیں آیا. جی، دوسرا جو آپ نے مجھے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے پرک احتشام کمپنی کو 2 ملین کا جرمانہ کیا ہے، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے، وہ 2 ملین کا جرمانہ کس کیپیسٹی میں کیا ہے؟ پیپرا قوانین کے مطابق کیا آپ 2 ملین کا جرمانہ اس قسم کے فراڈ میں، 46 کروڑ کے عبوری بل کے فراڈ میں کیا
ایم ڈی واسا بذات خود 2 ملین کا اس کو کر سکتے ہیں جرمانہ یا نہیں کر سکتے، زیادہ کرنا چاہیے یا سزا کیا لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کی کاپی بھی سینڈ کر دیں گے، بتا بھی دیں گے کہ کیا ہے. آپ بقول آپ کے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ قوانین کیا ہیں، قوانین کو بغیر جانتے ہوئے آپ نے سزا دی، چلیں وہ تو آپ کا ہیڈنگ ہے. وہ یہ 2 ڈاکومنٹ دینے کی کمٹمنٹ کی تھی، آج 3 روز گزر گئے ہیں، ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں ملے. امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ مل جائیں گے. جی جناب، آپ بات کر رہے تھے واسا کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور کراؤن فیلئر کے حوالے سے. ملتان میں ابھی یہ چھوٹی سی بارش ہوئی ہے، اس کے تحت 3 مختلف گاڑیاں جو ہے وہ اس بارش کی نظر ہو گئی ہیں اور اس کراؤن فیلئر میں وہ زمین میں دست جہاں پہ واسا ورکس ہو رہا تھا. اچھا، واسا ورک کے دوران کیا قوانین میں ایسا ہے کہیں کوئی وال، کوئی باؤنڈری وال لگائی جائے، کچھ ایسا کیا جائے تاکہ نامعلومی کی صورت میں عوام اس ایریے میں گریں یا حادثے کا شکار نہ ہو؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ ایک تو آپ کچھ میٹرز جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ کچھ میٹرز پہ سائن بورڈ لگا دیں کہ بھی آگے کام چل رہا ہے، آپ احتیاط کریں. ایک یہ ہوتا ہے، اور پھر ایک گرین پہ کپڑے کے ساتھ وہ اس طرح سے باؤنڈری وال بنا لی جاتی ہے. لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہ تو وہ یہ کام کرتے ہیں، بس آ کے بدماشی سے چیزیں کھودیں اور کھود کے چلے گئے. بات یہ ہے نا کہ جس جگہ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا، پہلے کچھ میٹر پہلے ایک سائن بورڈ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. سائن بورڈ لگانے کے بعد پھر آگے چل کے جب وہ کام کے نزدیک آتے ہیں تو یلو رنگ کا، پیلے رنگ کا ایک ریبن ہوتا ہے، وہ اس کی سراؤنڈنگ میں لگا دیا جاتا ہے. اور پھر تیسری جو لیئر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ گرین کپڑا اس کے ارد گرد لگا دیا جاتا ہے. اور پھر جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چھت ڈھانپنے کے لیے سلور سی شیٹ آتی ہیں، لوہے کی میٹل کی شیٹ ہوتی ہے، وہ پھر سراؤنڈنگ میں اس کو پورا کور کر دیا جاتا ہے. اور یہ ذمہ داری بھی اس کمپنی کی ہوتی ہے جو اس کام کا، جس کو ٹھیکہ ملا ہوا ہوتا ہے وہ. لیکن یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ ملتان میں جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں جا کے، اس قسم کی کوئی شیلڈ، اس قسم کا کوئی بورڈ، اس قسم کا کوئی یلو ریبن اور گرین کپڑا آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. کیونکہ کمپنی نے اپنے اخراجات بچانے ہیں. اخراجات بچائے گی تو اخراجات بچیں گے. اخراجات جب بچیں گے تو پھر عوام کو تو اس کا دیکھیں نا نقصان ہوگا. اب گاڑیاں کوئی سستی تو نہیں ہے نا، جو جن کی ڈوبی ہیں گاڑیاں، ان کا لاکھوں روپے، ایون کروڑوں روپے میں بھی نقصان یہ ہو گیا ہوگا. تو یہ نہ کس نے یہ چیزیں کس نے چیک کرنی ہے؟ عوام کی حفاظت کو یقینی کس نے بنانا ہے؟ انتظامیہ نے بنانا ہے. لیکن وہ تو لوگ کمروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. بس جو کاغذی کارروائی کا پیپر آیا اس پہ سائن کیے، اور جو مبینہ طور پہ کمیشن طے ہوتا ہے وہ مبینہ طور پہ کمیشن ڈالا اپنی جیب میں، 2 مہینے 4 مہینے رہے اور اس کے بعد چلے گئے یہاں سے. ایک اور بڑی باریک بینی سے یہ واردات کی جاتی ہے دوران کنسٹرکشن کہ جو سیفٹی میجرز کے طور پر یہ واز بنائی جاتی ہے، چاہے وہ کپڑے کی ہو، چاہے وہ میٹل شیلڈ کی ہو، چاہے وہ یلو ریبن ہو. جی، تو جب بھی آپ یہ اس کی سروے رپورٹ بناتے ہیں، اس کا تخمینہ لاگت بناتے ہیں، تخمینہ لاگت میں ہر پوائنٹ کی کھدائی پہ یہ چیزیں لگانے کے لیے مشق کی جاتی ہیں، اس کے اخراجات شامل کیے جاتے ہیں. جی، اس کے بعد پھر ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا. وہ اخراجات ٹینڈر کی صورت میں دیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. ہر دوسرے پوائنٹ پہ یہ ہے. اب ٹھیکیدار باریک بینی کی واردات یہ کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ کھدائی کی، اور اگر بہت اچھا ٹھیکیدار ہوا تو پارک احتشام کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اس کے تو بڑے بڑے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں. جی، بہت اگر یہ صاف بھی کر لیں تو کوئی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر یہ تمام ایکوپمنٹ سیفٹی میجر لگا دیتے ہیں. جی، دوسرے پوائنٹ کی جب کھدائی کرنی ہوتی تو یہی چیزیں اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں وہاں لے جا کے. وہاں سیفٹی میجر اگر کر دیں، یعنی کہ آپ نے 1 سے 2 پوائنٹ یا چند پوائنٹ کے سیفٹی میجر پرچیز کیے اور ان کو امپلیمنٹ اور استعمال کیا تمام پروجیکٹس میں. جی، جبکہ حکومت آپ کو تمام پوائنٹ کی کھدائی کے لیے یہ سیفٹی میجر کے پیسے دے رہی ہے. جی، بالکل ایسے شامل ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک باریک بینی کی واردات ہے جس واردات کے اخراجات بچانے کے لیے نہ صرف کانٹریکٹرز وہ تمام آمدن جیب میں ڈالتا ہے، اور یہ تمام ہمارے سب انجینئر سے لے کے ایم ڈی واسا تک یہ تو بس اسی طرح سے. بالکل ہو سکتا ہے خدشہ ہے کہ وہ کہیں آگے تقسیم ہوتی ہو، بالکل نہیں ظاہر ہے، کھانے بھی نہیں دیتے نا اکیلا. چھوٹی چھوٹی باریک بینی کی وارداتیں اور چند ایک اور چیزیں ملا کے یہ ایک بڑا والیوم بنتی ہیں، اور جو جا کے تقسیم ہوتا ہے یا صرف ٹھیکیدار کو نوازا جاتا ہے، یہ تو غیب کا علم اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سر عوام اس وقت بھرپور گورنمنٹ کا، اپنے انتظامیہ کا ساتھ دے رہی ہے،
ہے, ریکوری دے رہی ہے, بجلی کے بل پورے دے رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے؟ میرا تو صرف نقطۂ نظر یہ ہے, عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو بابا جی کا ٹھلو مل رہا ہے اور کچھ نہیں مل رہا. جی ناظرین، آپ نے رانا صاحب کا تجزیہ سنا ملتان میں ہونے والے پی ڈی پی پروجیکٹ کے تحت واسا کی جو کنسٹرکشن چل رہی ہے, ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. اچھا، میں نے اپنے اس صحافتی ایکسپیرینس میں لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر نہ صرف صحافی بلکہ عوام کا اتنا فوکس ہے اور واسا کے ان ورکس کو، ان خامیوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود واسا افسران بے رحمی اور ڈٹھائی، بے شرمی کا ہی وہ تاثر دیتے ہوئے اس پر ایکشن لینے کی بجائے وہ میڈیا ہی کو غلط الفاظ میں استعمال کیے جائیں، جو کہ لاسٹ ملاقات میں ایم ڈی واسا نے مختلف پرنٹ میڈیا مالکان اور رپورٹر کے حوالے سے جو منفی الفاظ استعمال کیے تھے وہ مجھے یاد ہیں، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا. اور میں اس کو مذمت ضرور کروں گا کہ ایک ایم ڈی کے عہدے پر بیٹھ کے کسی بھی میڈیا کی خبر کو اور ان کے موقف کو تھوڑا شامل کرنے پر اتنا منفی الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ آپ کی پوسٹ کو زیب نہیں دیتا، ذات کو تو شاید آپ کی زیب دیتا ہو. تو آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنے کی بجائے آپ ان مختلف میڈیا اور دیگر عوام کی تنقید کو ڈیفینڈ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹھیکیدار کو بچانے کے لیے لگے ہیں. تو خدارا اتنا فوکس آپ اپنے کام، ڈیولپمنٹ، معیار اور مقدار پر لگائیں تو کسی کو تنقید کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو. آپ کا کام ان تمام افسران کی جو ڈیوٹی ہیں ان کو سپروائز کرنا ہے. اور اگر آپ نے وزٹ کرنی ہے تو آپ نے اچانک وزٹ کرنے ہوتے ہیں، پہلے سے پلان وزٹ میں تو ٹھیکیدار نے سب اچھا پہلے سے کیا ہوتا ہے. تو ایسی جگہ پہ وزٹ کرنا میرا خیال ہے فوٹو سیشن کے مترادف ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ 25 ارب روپے ایم ڈی واسا اور کمشنر سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب ملتان میں من و من پورا لگوانے کے لیے پوری کوشش کریں گی. کہیں کمیشن یا کوالٹی کے معیار اور چیزوں کی معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے. جو کہ ہمارے جو پائپ لائن ڈل رہی ہے، یقیناً وہ گورنمنٹ کے اس تخمینہ لاگت میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کے معیار پر تو یہ پورا ہمیں جو نظر نہیں آتے. اگر آپ کو یہ واقعی معیاری لگتے ہیں تو یہ آپ کا اپنی ماہرانہ رائے ہو سکتی ہے، ہماری رائے میں تو نہیں ہے. تو آپ ان کو ایک نظر دیکھیں، ان اینٹوں کو، استعمال ہونے والی بجری کو، اس استعمال ہونے والی پائپ کو، پائپ کی کوالٹی کو، جن پائپ کی پی ایس آئی کیا اس کے مطابق ہے، کرائیٹیریا کے مطابق جو آپ نے دیے ہوئے ہیں اپنے ٹینڈر میں، تخمینہ لاگت میں درج ہے، جس کی پائپ کی یہ حالت ہے کہ گاڑی سے ان لوڈنگ کرتے ہوئے پائپ بھربھرا ہو کے مٹی کی ریت اور اس کی طرح زمین پر گرا ہوا ہے. وہ زمین کے نیچے اوپر زمین کا اور ٹریفک کا پریشر اتنا برداشت کرے گا کہ وہ ٹوٹے گا نہیں، اس میں سیپیج نہیں ہوگی، یا وہ فٹنگ کے بعد پانی کا پریشر اتنا برداشت کر پائے گا کہ وہ پھٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، لیکیج نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں آپ کی ڈیوٹی ہیں، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. اگر آپ نشاندہی کرنے کے باوجود اس کو نہیں دیکھیں گے تو یقیناً اس میں ملوث ہونے کے خدشات تو پھر پیدا ہوں گے، پھر انگلی تو آپ کی طرف اٹھے گی، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو ان سب باتوں سے الجھنے اور بچنے کی بجائے اپنے کام پہ فوکس کریں اور باقی چیزوں سے اجتناب کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے سین نیوز. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.